أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 14. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام تر پچھلی آیات میں باتیں ہمیں کلیئر کر کے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اعلان کر رہے ہیں کہ کیا یہ کسی صورت بھی جائز ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر پھر کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا جائے، کسی اور کو سرپرست، کسی اور کو دوست بنا لیا جائے، کسی پہ بھروسہ کیا جائے، کسی سے ایکسپیکٹیشنز لگا لی جائیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان کو کریٹ کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اونر ہے، ساری پلاننگ وہ کر رہا ہے، پاور ساری اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ روزی دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم بھروسہ کرے بیٹھے ہیں اور وہ اپنی طرف سے اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے یا اس کو خود کچھ چیز لینی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایکسپیکٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، وہ ہمیں اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس کی تمام رحمتیں، محبتیں اپنے بندوں کے لیے وقف ہیں، وہ فوکسڈ ہیں کہ وہ ہمیں دیے ہی جا رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی دن کسی کی نماز لیٹ ہو گئی یا اس نے نماز نہیں پڑھی یا نماز چھوڑ دی تو اگلے دن اس کو کھانا نہیں ملے گا، روزی نہیں ملے گی، رزق نہیں ملے گا۔ وہ کھانا کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، یعنی کہ اس کو خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دیے جا رہا ہے، دن رات صبح شام دیے ہی جا رہا ہے۔ نعمتیں ان کا وہ نیور اینڈنگ، یعنی کہ آپ سوچئے کہ نازل کیے چلے جا رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، روزانہ وہ ہمیں نئی مہلت دے رہا ہے۔ تو خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلے میں مسلم ہوں۔ میننگ کہ جو کوئی بھی اللہ کا پیغام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اللہ کے آگے سبمٹ کرے، وہ خود کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوتی ہو، اور اسی کے ذریعے سے انسان کی جو بات ہے اس میں وزن پڑے گا، اس میں ایک وہ چیز آئے گی کہ اس کا اثر ہو جائے گا سننے والے پہ۔ اگر وہ خود عمل نہیں کر رہا، خود اس نے سبمٹ نہیں کیا اور بڑی اچھی اچھی باتیں بول رہا ہے، تو پھر اس کے بعد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہونا، یعنی پھر دنیا بھر جو کچھ بھی کرتی رہے، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہوں ارد گرد، پھر اس کے بعد نہیں دیکھنا اس طرف، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فوکس ہو کے ایک اکیلے اللہ کو پکارنا ہے اور صرف اسی کو دیکھنا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ اپنی تمام تر محبتیں اور ساری جو افیکشنز ہیں اور کمٹمنٹس ہیں وہ اس کی طرف ہی مبذول کرنی ہے۔ ایک مسلم کے لیے یہی جائز ہے اور یہی ضروری ہے۔